عورت جب بھی کرتی ہے ذات سے محبت کرتی ہے، صفات سے نہیں۔ اللہ نے عورت کو مرد کی پیشانی سے نہیں بنایا کہ وہ مرد پر حکومت کرے، نہ ہی اس کے پاؤں سے کہ وہ اس کی غلامی کرے، بلکہ اس کی پسلی سے بنایا تاکہ وہ اس کے دل کے قریب رہے۔ بولنا عورت کا پیدائشی حق ہے، اور بولتی ہوئی عورت کو سننا مرد کی پیدائشی بدقسمتی۔ مجھے ایک عورت کو دیکھ کر دکھ ہوتا ہے۔ جب اس کی ساکھ پر دھبا لگتا ہے تو وہ اسے مٹانے کے لیے داڑھی نہیں رکھ سکتی۔ عورت محبت کے بغیر عادی ہوتی ہے، جبکہ عزت کے بغیر عورت نہیں رہتی۔ عورت نازک ہوتی ہے اور مرد سخت جان، اس کے باوجود عورت مرد کا تھپڑ بھی برداشت کر لیتی ہے، اور مرد عورت کی اونچی آواز بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ رشتہ جتنا مضبوط ہوتا ہے، رنجشیں بھی اتنی زیادہ ہوتی ہیں، لیکن جو شخص فاصلوں کو سمیٹنے کا ہنر جانتے ہیں، ان کے لیے محبت ہمیشہ مہربان رہتی ہے۔ یقین دلانے کی نوبت آ جائے تو سمجھ جائیں اب وقت تعلق ہی رہ گیا ہے۔ محبت کو لہجوں میں نہیں، الفاظ میں تلاش کریں، کیونکہ الفاظ تو منافقوں کے بھی میٹھے ہوتے ہیں۔ جو شخص آپ کی پرخلوص محبت کو ٹھکرا دے، وہ شخص دنیا میں کسی ایک کا بھی نہیں ہو سکتا۔ عشق وہ نہیں جو ہوس پوری ہونے پر تمام ہو جائے، بلکہ عشق تو اسے کہتے ہیں کہ آپ کا محبوب آپ کے سامنے ہو اور آپ میں اسے چھونے کی ہمت نہ ہو۔ وہ بدل دیتا ہے اس خالی جگہ کو کسی اور متبادل سے، چاہے جگہ دل کی ہو یا گھر کی۔ عورت اپنی زندگی میں کبھی بھی نہیں بھولتی، نہ بھولنے والے کو اور نہ ہی چھوڑنے والے کو۔ وہ وہیں کھڑی رہتی ہے، اسی جگہ جہاں اسے چھوڑا گیا تھا۔ مرد کی ذات بھی عجیب ہوتی ہے۔ عشق کے دھندے میں وہ کبھی بیوی کو شامل نہیں کرتا۔ بیوی روٹی سالن کی طرح زندگی کی ایک ضرورت بن جاتی ہے، لیکن زندگی کی تکمیل ہمیشہ محبوبہ سے ہوتی ہے۔ عورت کی وفاداری کا پتہ اس وقت چلتا ہے جب مرد کے پاس کچھ نہ ہو، اور مرد کی وفاداری اس وقت پتہ چلتی ہے جب مرد کے پاس سب کچھ ہو۔ عورت کبھی نہیں بتائے گی کہ وہ تم سے بہت محبت کرتی ہے، وہ ہمیشہ پہیلیوں میں بات کرتی ہے، لیکن جب اسے صبر آ جائے تو دنیا میں سب سے زیادہ مشکل کام اس کے دل میں دوبارہ جگہ بنانا ہے۔